گلی گلی حسین کے غلام ہیں. یزید مٹ گیا، اس کا خاندان مٹ گیا. اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے. آج نئے اسلامی سال 1445 ہجری کے پہلے جمعہ مبارکہ میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کا بھی یہ پہلا جمعہ مبارکہ ہے. اللہ رب العزت اس نئے اسلامی سال کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی، خیر و عافیت اور غلبہ دین حق کا سال بنائے اور پوری امت مسلمہ کو متحد فرمائے. اسلامی سال کی ابتدا، آغاز محرم الحرام شریف سے ہے اور اسلامی سال سن ہجری کا آخری مہینہ ذی الحج ہے. ماہ ذی الحج کے آخر میں سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو وادی منی میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی. اسلامی سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ کو بھی منی میں عظیم قربانی پیش کی گئی اور اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی بھی 10 تاریخ کو کوفہ کے قریب نینوا کے میدان میں خانوادہ نبوت، خاندان رسالت، اہل بیت اطہار نے قربانیوں کی لازوال اور بے مثال عظیم النظیر تاریخ رقم کی. اسلامی سال کے آخر میں بھی قربانی ہے اور اسلامی سال کے آغاز میں بھی قربانی ہے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ دنیا اسلام کی مایہ ناز ہستی، شخصیت، جن کو اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگ کے لیا تھا، اس عظیم شخصیت اور ہستی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ابتدا میں بھی سن ہجری کے آغاز میں بھی قربانی ہے اور آخر میں بھی قربانی ہے. اس سے ایک پیغام ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی یہ قربانیوں سے عبارت ہے، یہ قربانیوں سے عبارت ہے. کیونکہ ہمیشہ وہ قومیں ترقی پاتی ہیں، ان قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے. دنیا میں وہ قومیں زندہ رہتی ہیں، ان کو عروج ملتا ہے، ان کو کمال ملتا ہے.
جن قوموں کے اندر ایثار کا جذبہ بھی ہو اور قربانی کا جذبہ بھی ہو۔ قومیں وہ لوگ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے اندر نہ ایثار کا جذبہ ہوتا ہے اور نہ ان کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو سہل پسند کہا جاتا ہے۔ سہل پسند، آرام طلب۔ تو قومیں سہل پسندی سے نہیں بنتی، قومیں ہمیشہ ایثار اور قربانی سے بنتی ہیں۔ ایثار کا معنی، مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ حق تو آدمی کا اپنا ہو، حق اس کا اپنا ہو، لیکن وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے قریبی کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دے اور اپنے بھائی کو اپنا حق دے دے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اپنے بھائی کے لیے وہ ایثار کرے، اپنا حق چھوڑ کر اپنے بھائی کو دے دے، اسے کہتے ہیں ایثار۔ اور قربانی کا مطلب یہ ہے، ہمارے دین میں قربانی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے مال اگر خرچ کرنا پڑے تو قرب الہی پانے کے لیے بندہ مال خرچ کرے۔ اگر اللہ کا قرب پانے کے لیے وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دے۔ جس نے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا یہ مالی قربانی ہے، جس نے وطن اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا وہ اپنے وطن کو قربان کر رہا، چھوڑ رہا ہے، حالانکہ وہیں وہ پیدا ہوا، اس کا آبائی وطن بھی ہے، مگر وہ چھوڑ رہا ہے، قربانی دے رہا ہے اور چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہجرت کو دیکھیں نا آپ، تو ہجرت میں یہی تصور ہے۔ صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ پہلی ہجرت جو ہوئی تھی وہ ہجرت حبشہ تھی۔ صحابہ کرام مکہ شریف چھوڑ کر حبشے میں جا کے آباد ہو گئے۔ جو ہجرت حبشہ کرنے والے ہیں ان میں ایک نمایاں نام سیدنا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ۔ اس وقت ان کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ تھی، تو حضرت رقیہ نے بھی ہجرت کی، ہجرت حبشہ۔ حضرت عثمان نے بھی ہجرت کی، 2 مرتبہ ہجرت کی تھی حضرت عثمان نے، ذی الحجرتین، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ منورہ۔ لہذا اسلام یہ سبق دیتا ہے، یہ شہادتیں، وہ حضرت عثمان کی شہادت ہو، 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہو، 10 محرم کو کربلا میں 72 نفوس قدسیہ نے شہادت پائی، اور ان کے قائد، ان کے سرپرست اعلیٰ، نمایاں شخصیت جن کی معیت میں 145 نفوس قدسیہ کربلا میں تھے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، حضور کے خاندان کا لشکر، اہل بیت کا جو لشکر کربلا میں گیا تھا، ان کی کل تعداد کتنی تھی؟ 145، جن کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر آیا تھا یزید کا، اور ان میں سے 72 نفوس قدسیہ تو جامع شہادت نوش کر گئے، اور جو بچے تھے ایک ہی شخصیت تھی، سیدنا امام زین العابدین، جو حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، لخت جگر ہیں۔ مردوں میں صرف وہ بچے تھے زندہ، باقی سب خواتین تھیں، مخدرات عصمت، اہل بیت اطہار کی مقدس بیویاں تھیں، خواتین تھیں جو زندہ بچ گئی تھیں۔ باقی تو 72 افراد جو ہیں وہ کربلا میں قربانی دیتے ہیں۔ کس بات کی قربانی؟ اپنی جان کی قربانی دے دی۔
تو اسلام یہی کہتا ہے کہ مسلمان کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے، ایثار سے عبارت ہے. اسے ہمہ وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور قربانی دینے سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرب الہی ملتا ہے. لہذا 10 محرم کی شہادت کربلا جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی، انفرادی مقام ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک ظالمانہ، جابرانہ، فاسقانہ، آمرانہ حکمران کے سامنے ڈٹ گئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ، اور آپ نے صبر، استقامت، استقلال، جرأت، بہادری اور استقامت کا پیکر بن کر ڈٹ کر مقابلہ کیا، سرنڈر نہیں کیا، جھکے نہیں، بات القوت کے سامنے نہیں جھکے. کربلا کی تاریخ گواہ ہے شہادت کربلا کا وہ پہلو جو امت کی نظروں سے اوجھل ہے. نانا جان کے دین کو قائم کر دیں، اپنے دین کو بچا لیں، نظام خلافت کو بچا لیں. لہذا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور ہمیشہ کے لیے یزید کا تو نام و نشان مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، نسل ختم ہو گئی. لیکن امام علی مقام، آپ کا نام بھی ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گیا، اور آپ کا خاندان بھی ہر شہر میں، ہر بستی گاؤں میں آپ کو 2-4 سادات کے گھر مل جائیں گے. یعنی یزید کا خاندان تو نہیں ملے گا کہیں. ہر گلی محلے میں کوئی غلام حسین، کوئی محمد حسین، کوئی فدا حسین. کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے نام کے ساتھ اضافت کے ساتھ حسین آتا ہے. تو یہ 2 کردار تھے کربلا. اور اس تاریخ اسلام کے عظیم سانحہ کے بارے میں بڑے دکھ کی بات ہے، اور بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور روح کے اعتبار سے بڑا رنج ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ازردہ ہوتا ہے آدمی کہ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں معاذ اللہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالی جائیں، اور سرعام لوگ اب یہ کہنے لگے یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، امام حسین تو اقتدار کے لیے گئے تھے، یہ 2 خاندانوں کی لڑائی تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی معاذ اللہ. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کسی اور بیان میں جمعے میں یہ عرض کروں گا، آج جو کربلا شریف کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں ان کا جاننا ضروری ہے کہ ایسی روایات موجود ہیں کثرت کے ساتھ، ایسی احادیث، ایسی روایات موجود ہیں جن کا میں اپنے موقع پہ بیان کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر بھی دی تھی، اطلاع بھی دی تھی، اعلان بھی کیا تھا، اور ان کے شہید ہونے کا صحابہ کے بڑے مجمع میں حضور نے اظہار بھی فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں اکثر صحابہ کرام اہل بیت اطہار یہ جانتے تھے، ان کے علم میں تھا کہ حق اور باطل کا ایک ایسا معرکہ ہوگا جس میں نواسہ رسول، نواسہ سید الابرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نور نظر، رسول اللہ کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ
اپنی قربانی بھی پیش کریں گے، اپنی شہادت بھی پیش کریں گے، اپنے خاندان کے آوان و انصار کی شہادتیں بھی پیش کریں گے، ایک ظالمانہ، جابرانہ، آمرانہ، فاسقانہ نظام حکومت کے سامنے ڈٹ جائیں گے۔ اگر آپ امام علی مقام یہ قربانی نہ دیتے، یزید کے مقابلے میں نہ ڈٹتے، تو یقین جانیے آج نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ اذانیں ہوتی، نہ یہ جمعہ ہوتا، کیونکہ یزید اس کردار کا نام ہے جس نے ملوکیت کو قائم کیا تھا، بادشاہت کو قائم کیا تھا، خلافت علی منہاج نبوت، جو 5 شخصیات کے دور خلافت میں آپ دیکھیں تو ان کی خلافت علی منہاج نبوت تھی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ تو پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی ذی النورین، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، 5ویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی، حضرت صدیق اکبر اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کی خلافت علی منہاج نبوت، سیدنا امام حسن مجتبی کو تو بہت تھوڑا وقت ملا، 6 مہینے خلیفہ رہے، صرف 6 مہینے۔ ان کی خلافت بھی خلافت علی منہاج نبوت ہے۔ اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہو گئی۔ سن 60 ہجری، جب سن 60 ہجری آیا تو یزید بدنہاد اقتدار پہ قابض ہو گیا۔ جب اقتدار پہ قابض ہو گیا تو اس نے پہلا کام جو کیا تھا، جو لوگ معاذ اللہ یزید کو جنتی کہتے ہیں، اسے امیر المومنین کہتے ہیں معاذ اللہ، اور امام حسین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پہلے آتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ نماز کی پابندی ختم، نماز کی پابندی ختم۔ دوسرا، اس کے دور خلافت میں شراب کے دور چلتے تھے، سرعام لوگ شراب پیتے تھے، قمار بازی یعنی جوا، یہ سرعام لوگ، جوا خانہ کھل گئے تھے ہر شہر میں، ہر جگہ۔ بے حیائی، عریانی، فحاشی اس کے دور میں عام ہو گئی، اور جس شہر جس بستی میں دیکھتے تھے اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی اعلانیہ۔ اب اس میں یہ ضروری تھا کہ امام علی مقام نے یہ دیکھا کہ قیامت کے دن جب اللہ کریم کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ حسین تم موجود تھے، اور تمہاری موجودگی میں تمہارے نانا جان کی شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا گیا، ان کے دین کی دھجیاں اڑائی گئی، بغاوت کی گئی، تو تم نے اس میں اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، من رعا منکم منکرا، یہ کربلا کا سارا مارکا اس حدیث کی روشنی میں سمجھیے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کیوں نکلے تھے، یزید تو حکمران تھا، انہوں نے کیوں بغاوت کی تھی؟ تو یہ حدیث شریف سن لیں، سارے شکوک و شبہات دور ہو جائے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو، اعلانیہ برائی ہو رہی ہے، اعلانیہ گناہ ہو رہا ہے، تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس قوت ہے، تو پوری طاقت پوری قوت کے ساتھ اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو، اس کا خاتمہ کرو۔
اور اگر تم برائی ختم کرنے، برائی سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اپنی زبان سے اس کو سمجھاؤ۔ ایک ہے طاقت کے زور پر روکنا، قوت سے روکنا۔ اگر ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر ہمارا دین یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی زبان سے روکو، پھر اپنی زبان سے سمجھاؤ، روکو، تاکہ وہ باز آ جائے۔ لیکن اگر نہ برائی کو روکنے کی طاقت ہے، نہ قوت ہے، ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ زبان سے روکیں گے تو خرابیاں پیدا ہوں گی، گڑبڑ ہو جائے گی، تو پھر ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ پھر دل کے اندر برائی کو برائی جانو۔ نہ طاقت سے روک سکتے ہیں، نہ زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے، جس میں آپ رہ رہے ہیں اور میں رہ رہا ہوں، آج ایسے حالات پیدا ہو گئے، الا ماشاء اللہ، اگر کوئی گھر بچا ہوا ہو تو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ گھرانہ اللہ کا شکر کرے، اس گھر میں رہنے والے اللہ کا شکر کرے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی بیوی، اپنی بیٹیوں، بیٹوں کو نہ طاقت سے روک سکتے ہیں، نہ زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ وقت آ گیا کہ دل کے اندر تو برائی کو برائی جانے، دل کے اندر بدی کو بدی جانے، لیکن یہ جو آخری بات ہے نا، ایک ہے طاقت سے روکنا، ایک ہے زبان سے روکنا، اور ایک ہے دل میں برائی کو برائی جاننا۔ بس یہ درجہ ذرا غور سے توجہ کر کے اس حدیث کو سنیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ یہ آخری درجہ جو ہے نا، نہ طاقت سے روک سکتے ہیں، نہ زبان سے، لیکن دل سے برائی کو برائی سمجھیں کہ یہ برا کام ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ نہ طاقت سے ہم بچوں کو روک سکتے ہیں، نہ بیوی کو، نہ بیٹیوں کو، نہ معاشرے گلی محلے میں گند ہو، نہ طاقت سے روک سکتے ہیں۔ زبان سے کہیں تو لڑائی ہوتی ہے، فساد مچتا ہے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔ لہذا پھر کیا کرتا ہے بندہ کہ وہ دل میں برائی کو برائی سمجھے۔ لیکن حضور نے فرمایا یہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد واقع کربلا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال محرم شریف آتا ہے، ہم ان حقائق کو کبھی سوچتے نہیں کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا سانحہ کہ خاندان، اور خاندان بھی وہ پوری دنیا میں تمام خاندانوں سے، تمام قبیلوں سے سب سے افضل قبیلہ وہ رسول اللہ کا گھرانہ، نسب کے اعتبار سے عالی نسب، شخصیت سیدنا امام حسین رضی اللہ۔ اتنی بڑی بات کہ اپنی خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے، دیکھیے 6 ماہ عمر ہے، 6 ماہ عمر ہے حضرت علی اصغر، وہ تو 6 ماہ عمر تھے۔ سیدنا علی اکبر کی عمر مبارک 18 برس۔ اب یہ نوخیز کلیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ان کے بالکل 2 ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پھول تھے۔ ایک شہزادے کا نام عون تھا اور ایک شہزادے کا نام محمد تھا، یہ بھی کربلا کے شہداء۔ چھوٹے چھوٹے بچے قربانی، ذرا غور کیجئے، پھر سوچنا پڑے گا اتنی بڑی قربانیاں کس کاز کے لیے، کس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئیں۔ اگر کہتے ہیں کہ حسین خاموش ہو جاتے، آرام سے گھر بیٹھتے، آپ اندازہ کریں، حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا، یہ ایمان کا۔ اور تو مولا علی کے نور نظر ہوں، لخت جگر ہوں، کیا اپنے ایمان کی طرح ان کا ایمان سمجھ رہا ہے؟ ایمان کی اعلیٰ ترین، میرے جملوں پہ غور کریں،
ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیات اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ اس وجود کو حاصل تھا جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ لہذا میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، اور قرآن و حدیث کا دامن تھام کے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، میرے امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے جو مارکہ کربلا، سانحہ کربلا، حادثہ کربلا پیش آیا، ایک طرف ایمان تھا، ایک طرف ایمان تھا، ایک طرف فسق و فجور تھا، ایک طرف ایمان، ایک طرف فسق و فجور، ایک طرف ایمان، دوسری طرف ظالمانہ، آمرانہ، فاسقانہ، فاجرانہ نظام حکومت تھا۔ حسین اس لیے آئے تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ موجود ہے، حضور کا خاندان موجود ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے ان کے نانا جان کے نظام خلافت کی دھجیاں اڑا کر ظالمانہ نظام حکومت قائم کیا جائے، فاسقانہ نظام حکومت قائم کیا جائے، آمرانہ نظام حکومت قائم کیا جائے۔ امام حسین خود تو قربان ہو گئے، خاندان کو قربان کر دیا، لیکن خلافت اسلامیہ، رسول اللہ کے دین کو، اپنے نانا جان کی شریعت کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر گئے۔ اسلام کی استحکام کی جنگ لڑی تھی امام حسین، دین کی بقا کی جنگ لڑی تھی، دین کے تحفظ کی جنگ لڑی تھی، دین کی سلامتی کی جنگ لڑی تھی سیدنا امام حسین۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پورے واقعے کربلا کی جنگ کیوں ہوئی، قربانیاں کیوں دیں، یزید کے مقابلے میں کیوں آئے، یہ یاد رکھیے۔ بڑی خوبصورتی سے اس ایک شعر کے اندر کسی نے بیان کیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بظاہر جنگ کس نے جیتی تھی؟ یزید نے۔ بظاہر جنگ کس نے جیتی تھی؟ کربلا میں۔ انہوں نے تو خوشی کے شادیانے بجائے تھے، دیگیں پکی تھی، باجے بجائے تھے، اور ناچ گانا کیا تھا کہ حسین نے بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف، ہم نے بغاوت کو کچل دیا ہے۔ بظاہر تو یزید نے جنگ لڑی تھی، 145 ٹوٹل تعداد، اسے نظر انداز نہ کیجیے، بعض لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ ٹوٹل خاندان نبوت کا قافلہ کربلا میں، جس کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر آیا تھا، یا بعض روایات میں 20,000 بھی ہے۔ وہ 145 سے لڑنے کے لیے کتنا لشکر آ رہا ہے؟ اور جب میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں نے کہا بدر میں یہی کچھ ہوا تھا۔ ہمیشہ حق پر لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، حق پر لوگ، سچائی پر لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، یہ کوئی دلیل نہیں، اس لیے اسلام میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں۔ یہ جو لوگ دین کے نام پہ الیکشن لڑتے ہیں، میں سیاست سے کیوں دور ہوں، اس لیے میرے نزدیک یہ جمہوریت کا جو نظام ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، ایک طرف ایک اللہ کا ولی اگر آپ کھڑا کر دیں الیکشن میں، اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں ایک بدماش، چور، اچکا، لنگا اور لفنگا بندہ کھڑا کریں گے تو وہ اکثریت سے جیتے گا، کیونکہ جمہوریت جو ہے یہ بندوں کو گنتی ہے، بندوں کو، بولو یار، ناراض ہو گئے؟ ہو جاؤ ناراض، مجھے کوئی فکر نہیں، سارے ناراض بھی ہو جائیں، چلے بھی جائیں، لیکن یہ سبق ہم نے حسین سے سیکھا ہے۔ ساری قوتیں یزید کے ساتھ تھیں، حسین تو کربلا میں اکیلا رہ گیا تھا۔
میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت میں بندوں کو گنتے ہیں، ادھر کتنے ووٹ ہیں، ادھر کتنے ووٹ ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن نظام خلافت میں گنا نہیں جاتا، نظام خلافت میں بندوں کو تولا جاتا ہے۔ بندوں کو، یا متقی آدمی کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، پرہیزگار کو کوئی ووٹ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں مولوی کا کیا کام سیاست میں۔ جو لوگ، میں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت تکلیفیں اٹھائیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اب بھی میں تکلیفیں اٹھا رہا ہوں انہی لوگوں کے ہاتھوں۔ میرا صرف یہ قصور ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن میں گنتی ہوتی ہے ووٹوں کی، اسلام میں گنتی نہیں ہے، اسلام میں گنتی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے خلیفہ وہ ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ تو جمہوریت میں بندوں کو گنا جاتا ہے، اور دین گننے کا نہیں کہتا۔ اگر ایک طرف خدا اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، ایک طرف مسجد میں جمعہ ہو رہا ہو اور یہاں کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہو، کئی دفعہ میں نے آزمایا، اپنے شہر میں آزمایا، جمعہ ہو رہا ہے ادھر اسی وقت ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، میچ ہو رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں گنتی کے چند نمازی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی انگلینڈ میں میچ ہو رہا ہے، نیوزی لینڈ میں میچ ہو رہا ہے، تو لوگ نہ نماز پڑھنے آتے ہیں نہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا نمازی بہت کم ہے میری مسجد میں، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں میچ لگا ہوا ہے، لوگ بازار میں میچ دیکھ رہے ہیں۔ اگر گنتی کرنی ہے تو پھر یہ عالم ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ باقی سارے فجر کے وقت گھر میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک شخص جس کے گھر میں روٹی نہیں کھانے کے لیے جوتا گانٹتا ہے گلی کی نکر پہ بیٹھ کے، لیکن وہ فجر کی نماز جب پڑھنے آتا ہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے وہ ان سب سے افضل ہے۔ بس یہ میرا قصور ہے جس کی میں آج تک اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں سزا بھگت رہا ہوں۔ اس لیے یہی کربلا، یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ کربلا کے واقعے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جو اس کا اصل پہلو ہے۔ ان پاک ہستیوں کا تذکرہ سننا، ان کی شہادتوں کے واقعات سننا، یہ تو ایمان کو تازگی بخشتا ہے، ایمان کو تقویت بخشتا ہے، لیکن وہ مقصد جس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں، وہ مقصد کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کربلا کی شہادت کا مقصد بیان کیا کہ قربانیاں کیوں دی گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے کیوں ذبح کرائے گئے، پورے خاندان میں سے پورے 145 نفوس قدسیہ کا قافلہ کربلا میں گیا تھا، اور اس میں ایک ہی شخصیت بچی تھی، مردوں میں صرف ایک ہی شخصیت۔ اس لیے واقعہ کربلا کا عینی شاہد، یہ میری بات بڑی توجہ سے سنی، بڑی باریکی کی بات ہے، جو باشعور لوگ ہیں بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور بات سمجھنے کے لیے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ پھر میرے لفظوں پہ غور کریں کہ پورے کربلا کے واقعے کے، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کے خاندان میں سے جو آنکھوں دیکھا حال ایک ہی گواہ تھا، جس کا نام سیدنا امام زین العابدین تھا، جن کا لقب سجاد ہے، جن کا لقب بیمار کربلا ہے۔ یہ بھی اس لیے بچے تھے کہ اللہ کریم نے انہیں بیمار کر دیا، علالت ہو گئی، انہوں نے چاہا اپنے ابا جان سے کہا، جب آخری وقت میں امام علی مقام میدان میں جانے لگے تو انہوں نے کہا ابا جان، سب نے
قربانیاں دے دی، میں بچ گیا ہوں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، پہلے میں قربانی دوں گا۔ فرمایا نہیں بیٹا، تجھے جو بیمار کیا گیا ہے اور تم اٹھ کے چل بھی نہیں سکتے، اتنی بیماری غالب آ گئی، کیوں؟ رب نے غالب کی ہے۔ فرمایا میری نسل تجھ سے چلے گی، رسول اللہ کا خاندان تجھ سے آگے بڑھے گا، اس لیے حکمت کے تحت تجھے بیمار کیا گیا۔ تو کربلا کے عینی شاہد تو حضرت زین العابدین۔ یہ واقعہ کربلا ہم سنتے سناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ ایسا سانحہ تھا کہ پوری زندگی واقعہ کربلا کے بعد سیدنا امام زین العابدین کو کسی نے نہ ہنستے دیکھا نہ کبھی مسکراتے دیکھا۔ مسکراہٹیں چھین لی تھی واقعہ کربلا نے۔ اور پھر امام زین العابدین جب پانی پیا کرتے تھے، پانی پینے سے پہلے زارو قطار روتے تھے، کربلا کی شہادتیں سامنے آ جاتی، یہاں تک کہ اگر گلی میں سے قصاب گوشت بناتا اور گوشت لٹکاتا ہے نا، قصاب بکرا ذبح کر کے کھال اٹھا کر کچھ حصہ اوپر کنڈے سے لٹکا دیتا ہے، کچھ بوٹیاں بناتا ہے۔ امام زین العابدین بازار میں سے جب دمشق کے بازار میں سے گزرے تو دیکھا ایک قصاب بوٹیاں کر رہا ہے، گوشت بنا رہا ہے۔ واقعہ کربلا میں آپ کو وہ یاد آ گیا کہ جب میں خانوادہ نبوت کے گوشت کے ٹکڑے جمع کرتا تھا، آپ پہ غشی طاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر جب حضرت امام زین العابدین کبھی بھی بازار میں سے گزرتے تھے، ایک ایسا بازار جس کا نام تھا السوق القصاب، کسائیوں والا بازار، وہاں بکرے اور گوشت بکتا تھا، وہاں کسائی لوگ گوشت کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی قصاب جو مسلمان تھے وہ دیکھتے تھے کہ دور سے دیکھ لیتے تھے امام زین العابدین آ رہے ہیں نا، تو وہ گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، جو گوشت لٹکایا ہوتا تو اس پہ بھی کپڑا ڈالتے تھے، جو بوٹیاں پڑی ہوتی تھی ان پہ بھی کپڑا ڈال دیتے تھے۔ یہ ہے کربلا کے نتائج۔ پھر وہ مقصد آپ کو اور مجھے محرم کے مہینے میں یہ دیکھنا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، حضرت عمر فاروق اعظم جن کا یوم شہادت یکم محرم ہے، 26 ذی الحج کو نماز فجر کی امامت کے لیے محراب رسول میں امامت کے لیے محراب النبی میں کھڑے ہیں اور نماز کی حالت کے لیے تیار ہیں، صفیں سیدھی کرا رہے ہیں۔ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، خود کش قاتلانہ حملہ، کیونکہ قاتل نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو مسجد میں اپنے آپ کو خنجر مار لیا، خودکشی کر لی تھی حضرت عمر فاروق کے قاتل۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جن کی شہادت 21 رمضان المبارک کو، آپ جانتے ہیں کہ مولا علی شہید ہوئے تھے مسجد میں، کوفے کی جامع مسجد میں، اور کس کام کے لیے آ رہے تھے؟ نماز کے لیے۔ تو میں اور آپ سوچیں ذرا، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم ان کی محفلیں بھی کر رہے ہیں، دیگیں بھی پکا رہے ہیں، لنگر بھی پک رہا ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن ان ہستیوں نے جو قربانیاں دیں اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ تو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، اور ہماری جب شادی ہوئی ہماری بیگم صاحبہ کو جہیز میں جو قرآن ریشمی غلاف میں لپیٹ کے دیا گیا تھا وہ تو اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس کی تو کھول کے کبھی تلاوت نہیں کی۔ جو ماں باپ نے فرنیچر والے سے بڑی خوبصورت لکڑی کی جائے نماز ماں باپ نے دی تھی، اس جائے نماز پر ہمارے بچے کھیلتے ہیں، اس پہ ہم نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں قرآن نہیں کھولتے۔ ذرا غور کیجئے، کربلا کی شہادت کا جو سب سے بڑا سبق ہے، نمایاں سبق ہے، ظالم جابر عامر فاسق کے سامنے ڈٹ جانا۔
قربانی دے دینا لیکن سرنڈر نہیں کرنا، جھکنا نہیں باطل کے ساتھ، یہ تھی خوبی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ نماز سے ان ہستیوں کو اتنا پیار نماز سے، حضرت عمر محراب نبی میں شہید ہوئے، مسجد نبی میں شہید ہوئے، مولا علی مسجد میں نماز فجر کے لیے آتے ہوئے شہید ہوئے، عثمان قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، اور سخی لجپال حسین وہ شہید ہوئے تو سجدے کی حالت میں ہوئے۔ اللہ اکبر، سجدے تو اوروں نے بھی کیے مگر حسین تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اقبال نے بھی کہا کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا ہے کیا؟ کہتے ہیں ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، یہ ہے کربلا۔ ایک سجدہ ہے، تیرے گھر میں مہمان آ جائیں، تیری نماز کی چھٹی، بیٹی بیٹے کی شادی اور نمازوں کی نمازیں ضائع، انگلینڈ میں، نیوزی لینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں اگر کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو میرے مسلمان بیٹے، مسلمان بھائی کی نمازوں پہ نمازیں قضا، ساری رات موبائل سے کھیلنا، فجر کی نماز ضائع۔ وہ کربلا کی یاد، کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اس سے بڑا کیا امتحان ہوگا، اس سے بڑی کیا آزمائش ہوگی۔ ہر طرف 72 لاشیں، 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو اس وقت کوئی چیز، ایک گھر میں میت ہو جائے کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ سوچتا نہیں۔ حسین تیری عزت و عظمت کو سلام، تیرے رفعت کو سلام، 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور حسین اپنے رب کو سجدہ کر رہا، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ امام پاک نے شہادت پائی تو نماز کی حالت میں شہادت پائی۔ اور یہ سارا کربلا کا واقعہ، اگر جتنے بھی سوال آپ کریں گے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا، مقصد کیا تھا، کیوں شہید کیا گیا، قربانیاں کیوں دی گئی، خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے سارا واقعہ کربلا ایک ربائی میں اس کی حقیقت بھی بتا دی، اس کا فلسفہ بھی بتا دیا، اس کی منطق بھی بتا دی، اس کی لاجک بھی بتا دی۔ جو تو دلوں میں اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں یہ صرف ان کے نام ہے، تو جو ان ہستیوں سے بغض و عناد رکھتے ہیں ان سے ہمیں غرضی کوئی نہیں، بھئی ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہم تو اپنے پیار کی بات کرتے ہیں، اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو حسین سے پیار کرے۔ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں جن کی شہادت خبر دیتے ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حسین کا ذکر سن کر رونا اور آنکھوں میں آنسو آنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کیوں ہوا تھا کربلا؟ خواجہ معین الدین اجمیری سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اب یہ کیوں ہوا واقعہ کربلا؟ کیوں ہوا واقعہ کربلا؟ قربانیاں کیوں دیں؟ خواجہ معین فرماتے ہیں سر داد، سر داد، سر تو کٹوا دیا، سر کٹا دیا، نیزے پہ چڑھا لیا۔ ادھر عثمان شہادت کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لوگوں حسین وہ ہیں جن کا کٹا ہوا سر کوفے کے بازار میں نیزے کی نوک پہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ لہذا قرآن سے، نماز سے ان دو ہستیوں کو اتنی محبت، اتنی محبت۔ کوئی شہادت کے وقت قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی شہادت کے بعد کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، شہادتیں سجدوں میں ہو رہی ہے۔ خواجہ نبی معین الدین اجمیری فرمائے سرداد نہ داد دست در دست یزید، ووٹ نہیں دیا یزید کو، بس یہ قصور تھا۔
بس یہ قصور. آج جسے آپ ووٹ کہتے ہیں وہ بیعت تھی. وہ کیا تھی؟ بیعت. کسی کی خلافت کے حق میں ووٹ دینا اسے بیعت. سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. بس دین بچایا تھا، کلمہ بچایا تھا، نانے کی شریعت بچائی تھی. قتل حسین اصل میں یزید مر گیا، مٹ گیا. کہیں آپ کو یزید نہیں نظر آئے گا. دیکھا بندہ جس کا نام یزید ہو، لیکن کتنے لوگ دیکھیں محمد حسین، ملازم حسین، نیاز حسین، فقیر حسین، فدا حسین، نثار حسین، علی حسین. گلی گلی حسین کے غلام ہیں. یزید مٹ گیا، اس کا خاندان مٹ گیا. ہر محلے میں، ہر شہر میں 4-5 گھر سیدوں کے مل جائیں گے. اللہ رب العزت محرم شریف کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے نمازیں پڑھیں. رسول اللہ کی گنبد خضرا شریف میں خوش ہوں گے، عرش والا رب خوش ہوگا. میرے پیاروں کی شہادتوں کے دن ہیں، کوئی نماز میں شہید ہو رہا ہے، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے. لہذا ان دنوں میں اگر پہلے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ایسی پابندی کرو، ایسی پابندی کرو مدینے والا بھی خوش ہو جائے، مدینے والے کا رب بھی خوش ہو جائے. کربلائے معلی میں سخی حسین پاک خوش ہو جائیں، نجفی اشرف میں مولا علی خوش ہو جائیں، اور وہ کہیں کہ مجھے ماننے والے، میرا نام جپنے والے نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں. ایسی نمازیں پڑھو پھر پکے نمازی بن جاؤ. ایسا نشہ چڑھ جائے نماز کا، پھر اس وقت تک چین نہ آئے جب تک نماز نہ پڑھ لے. قرآن ایسے پڑھو کہ چسکا پڑ جائے، اور جب تک قرآن نہ پڑھنے رات کو نیند نہ آئے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.